بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی آخری یہ آیات ہیں۔ آیت نمبر 174 174۔ اس کے بارے میں گزشتہ 2 جمعوں میں گفتگو ہوئی، اور یہ موضوع جو ہے یہ بہت ہی طویل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا، تو اس لیے یہ موقع بہ موقع بیان ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کر کے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، دلیل، معجزہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور تشریف لائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک مبین، روشن نور اتارا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اعتصام کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، جس طرح دوسری آیت میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھامے رہو۔ تو یہاں اعتصام کا مطلب ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اسی میں جو بھی بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، مثلاً رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان وغیرہ، اور پھر ایمان لانے کے بعد جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو بجا لانا، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ سب اعتصام میں آ جائیں گے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، یعنی اس ایمان پہ مضبوط رہے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اسلام کے تمام عقائد جو ہیں وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق جو ہیں ان کو اختیار کیا، اور فرائض پہ عمل کیا، اور جن چیزوں سے اللہ رسول نے منع کیا ان سے رک گئے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، وَفَضْلٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت اور فضل میں یعنی ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اپنی طرف صراط مستقیم کی ہدایت انہیں عطا فرمائے گا۔ آگے اس سورت کی آخری آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا یستفتونک، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں۔ استفتا، یستفتی کا معنی ہوتا ہے فتویٰ پوچھنا، مسئلہ پوچھنا، تو محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ جس کا ذکر اگلے جملے میں ہے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، آپ فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ اب اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے ذرا اس پوری صورت پہ غور کریں۔ اس صورت کا نام ہے النساء۔ النساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں، امرأتن کی جمع النساء ہے، عورتیں۔ چونکہ اس صورت یہ مدنی صورت ہے اور اس میں جو آئلی احکام ہیں، گھریلو معاملات ہیں، خاندانی معاملات ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس اتقوا ربکم،
اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں ایک جان سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، انہی سے ان کی زوجہ ان کی بیوی کو، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو تخلیق کیا گیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے آگے بہت سے مرد عورتیں پوری دنیا میں اولاد آدم جو ہے وہ پھیل گئی۔ اس کے بعد جو یعنی انسان کے خاندانی، گھریلو اور معاشرتی معاملات ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے، خاص طور پر دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا ذکر فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہوگا۔ آگے پھر جو ضروری احکام وراثت کے متعلق ہیں ان کا ذکر ہوا، اور پھر جو بھی خاندانی، گھریلو، معاشرتی معاملات ہیں ان کا ذکر کیا۔ اب ایک چیز جس کے بارے میں صحابہ کرام کو تردد ہوتا تھا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو وہ ہے کلالہ۔ اب کلالہ کیا ہے؟ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے قریبی رشتہ دار اس کے وارث نہ بنے، یعنی اس کی وراثت نہ اس کے ماں باپ کو ملے نہ اولاد کو، یعنی وہ نہ ہوں، نہ ماں باپ موجود ہوں نہ اس کی اولاد موجود ہو، اس کے وارث ماں باپ اور اولاد نہ بنے بلکہ بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار اس کے وارث بنے، تو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جو یعنی ایسا شخص جس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اس کی وارث نہ ہو، وہ موجود نہ ہوں اس کے وارث بننے کے لیے، تو اس کے جو قریبی رشتہ دار جو اس کے وارث ہوں گے ان کو کلالہ کہا جائے گا۔ اب آیت کا مفہوم جو ہے اس میں دونوں قول درست ہیں، بہرحال یہی ہے کہ ایسا شخص جس کے قریبی رشتہ دار اس کے وارث نہ بنے بلکہ جو ماں باپ اصل اور فرع، ماں باپ اصل ہیں، فرع اولاد ہے، تو نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد ہوں، تو پھر اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء اکثر مما سألتہ عن الکلالہ، کہ میں نے حضور سے اتنا کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جتنا کلالہ کے بارے میں، یعنی اس کی وراثت کا، حتی طعن بإصبعہ فی صدری، حتیٰ کہ حضور نے اپنی انگلی میرے سینے پہ لگائی اور فرمایا، یکفیک آیات السیف التی فی آخر سورۃ النساء، کہ وہ تجھے آیت کافی ہے جو سورہ نساء کی آخری آیت ہے، یہ کلالہ کی۔ تو اس میں کیا ہے؟ یستفتونک، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں یعنی کلالہ کی وراثت کے بارے میں، کہ ایسا جس کے اصل اور فرع اس کے وارث نہ ہوں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، کہ کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کے پیچھے اس کی اولاد اس کی وارث نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہوں اولاد بھی نہ ہو، وَلَہ أُخْتٌ، اور اس کی بہن ہو، فَلَہَا نِصْفُ مَا تَرَکَ، تو اس کی بہن کو آدھا ملے گا اس کی وراثت سے، آدھا اس کو ملے گا، باقی پھر اس کے دور کے جو رشتہ دار ہوں گے ان کو، مثلا چچا ہے یا بھتیجے ہیں
اس طرح یعنی درجہ بدرجہ پھر باقیوں کو ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ مرد اس عورت کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو، یعنی اگر عورت اس طرح فوت ہو کہ اس کے ماں باپ اور اولاد نہ ہوں اور اس کا بھائی ہو تو بھائی کو کل ملے گا، کیونکہ اصول یہی ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی عورت فوت ہوتی ہے اور اس کا وارث صرف اس کا بھائی ہے، یعنی ماں باپ اور اولاد نہیں ہے، تو وہ جو بھی اس کا ترکہ ہوگا وہ اس بھائی کو ملے گا۔ اور اگر مرد فوت ہوتا ہے اور اس کی وارث صرف اس کی ایک بہن ہے اور اس کے ماں باپ اولاد نہیں ہے تو اس کو آدھا ملے گا، آدھا پھر اس کے باقی رشتہ داروں کو، اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر لوٹ کے پھر اسی کی طرف آ جائے گا، باقی پھر آدھا اس کو مل جائے گا۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اور اگر دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کو 2/3 2 ثلث 2/3 ان کو ملے گا اس کے ترکہ میں سے۔ اب یہ اصول پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اگر ایک ہی بیٹا ہو تو وہ کل کا وارث بنتا ہے، یعنی جو بھی اس نے ترکہ چھوڑا ہے، جو بھی اس کی وراثت ہے، بیٹا اس کے جو بھی بچے گا، جو اصول پیچھے بیان ہوا کہ سب سے پہلے تو کیا کیا جائے گا، اس کے مرنے والے کے کفن دفن کا جو اخراجات ہیں وہ اس کے مال سے ادا کیے جائیں گے۔ پھر اگر اس نے کوئی قرض ادا کرنا ہے تو اس کے مال سے وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت جو ہے وہ 1/3 مال تک نافذ ہوتی ہے، 1/3 تک وہ وصیت کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ فلاں کو اتنا دے دینا میرے بعد، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا۔ صحیح ٹھیک چل رہے کون باہر نہیں آ رہے، نوید کہہ رہے اس طرح کرو لگا چیک ریٹ ایسا۔ ہوں چیک کرو باہر جاؤ۔ بہرحال تو سب سے پہلے وراثت کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے کفن دفن کے اخراجات، اس کے جو قرض لیا ہے وہ ادا کیا جائے گا جو اس کے ذمہ واجب الادا ہے۔ وصیت اس کی 1/3 مال تک نافذ ہوگی۔ اس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ زندگی میں انسان اپنا مال جس کو چاہے وہ دے دے، اس کا اپنا مال ہے، وہ کسی یعنی جس کو چاہے دے دے وہ دے سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ حق پہ دے رہا ہے، نا حق دے رہا ہے، اور کس جگہ خرچ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزوں کا ذمہ دار وہ ہوگا، لیکن اس کا مال ہے وہ کسی کو دے سکتا ہے۔ وصیت وہ ہے کہ وہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو یہ دینا، تو وہ اس کے مرنے کے بعد پھر وصیت 1/3 مال میں نافذ ہوگی۔ مثلا 3 لاکھ چھوڑ کے گیا ہے، اس نے کہا کہ 2 لاکھ فلاں کو دے دینا، پھر 2 لاکھ نہیں دیا جائے گا، 1/3 1/3 جو ہے 1 لاکھ بنتا ہے، 1 لاکھ میں اس کی وصیت نافذ ہوگی۔ اب جو بچ گیا یہ ساری چیزیں، اس کے کفن دفن کے اخراجات، اس کے قرض ادا کرنے کے بعد وصیت 1/3 مال کے بعد، اب وہ وراثت ہے۔ یہ وراثت اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ اسی صورت کے دوسرے رکوع میں ماں باپ کا حصہ بیان کر دیا گیا، ماں باپ کو کتنا ملے گا، بیوی ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا، پھر اس کے بعد جو بچے گا پھر اولاد کا ہے۔ اولاد جو ہے اسبہ ہوتی ہے، اگر ایک بیٹا ہے تو وہ سارا لے جائے گا، بیٹی ہے تو اس کا آدھا آدھا ملے گا، اور 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر بیٹے بیٹیاں ہیں تو سب کا پھر ان کو اس طرح کہ بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا ہوگا، یوں ان میں تقسیم ہوگا۔ یہاں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی
اس طرح فوت ہوتا ہے کہ اس کی وارث صرف اس کی بہن ہے تو اس کو آدھا ملے گا، اگر عورت فوت ہوتی ہے اس کا وارث اس کا بھائی ہے تو وہ پورا اس کی جو بھی ترکہ بچے گا وہ سب وہ لے جائے گا۔ دو بہنیں ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا، 1/3 جو بچ جائے گا پھر باقی وارث جو دور کے ہوں گے ان کو اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ان کی طرف لوٹ آئے گا۔ آگے فرمایا وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر وہ مرد عورتیں اس کے بہن بھائی ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہوگا۔ جس طرح اولاد میں ہوتا ہے کہ اگر ایک بیٹا 2 بیٹیاں ہیں تو وراثت 4 حصوں میں تقسیم ہوگی، 2 حصے بیٹے کو ملیں گے، ایک حصہ بیٹی کو ملے گا۔ اس سے زیادہ ہوں تو اسی حساب سے تقسیم کیا جائے گا کہ بیٹے کا حصہ دگنا بیٹی سے۔ تو یہی حال یہاں ہوگا کہ اگر اس کے وارث بہن بھائی زیادہ ہیں تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہوگا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ واضح کر کے بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ اللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اس کا شان نزول مفسرین نے اس طرح لکھا ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ فرماتے ہیں وَفِيَّ نزلت آیت المیراث، یہ جو ہے نا میراث کی آیت یا یہ جو کلالہ والی ہے یہ میرے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں بہت بیمار تھا، تو اتنی بیماری تھی کہ میں بے ہوش تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، داخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مریض لا اعقل، حضور میرے پاس تشریف لائے ایسی حالت میں کہ میں مریض تھا اور مجھے یعنی بے ہوشی کا عالم تھا، کچھ سمجھ نہیں تھی۔ فتوضأ، حضور نے وضو فرمایا، ثم صب علیہ، تو وہ پانی مجھ پہ پھینکا چھڑکا، اور قال صبوا علیہ، یا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ پانی وضو والا اس پہ ڈالو۔ فعقلت، حضور کا وہ پانی وضو کا جو مجھ پہ ڈالا گیا اس کی وجہ سے میری بے ہوشی ختم ہو گئی۔ تو جب بے ہوشی ختم ہوئی تو میں نے عرض کیا انہ لا یرثنی الا کلالۃ، انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرا کوئی وارث نہیں، کیونکہ اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ابھی یہ نوجوان تھے، تو اس وقت تک ان کی یعنی کوئی اولاد وغیرہ نہیں تھی، تو انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ میری وراثت کا کیا بنے گا۔ فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ فَأَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ الْفَرَائِضِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ وراثت والی آیت نازل فرمائی۔ اب یہ اس میں 1-2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہ نوجوان تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی، تو اس وقت وہ بہت بیمار تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ اگر اس وقت میرا انتقال ہو جائے، میں فوت ہو جاؤں تو میری وراثت کس طرح ہوگی۔ اس وقت ان کی بہنیں ہی تھیں۔ یہ گزشتہ درسوں میں ذکر ہوا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے وہ حضرت عبداللہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور یہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے اور 6 ان کی بہنیں تھیں۔ تو حضور نے یعنی اس وقت حضور پہ آیت میراث نازل ہوئی۔ لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے، غالباً یہ اسی موقع پہ ارشاد فرمایا ہوگا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری چونکہ بہت بیمار ہیں، بے ہوش تھے، حضور کا وضو کا پانی پھینکا گیا، ڈالا گیا تو تب ہوش آئی، تو انہوں نے پوچھا کہ میری وراثت کا کیا بنے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری عمر بہت لمبی ہوگی،
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ تمہاری عمر بہت لمبی ہوگی، میری اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، محمد ہوگا، تو اس سے ملاقات کرے گا۔ تو اب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین جو کربلا سے زندہ واپس آئے تھے، ان کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد، اور محمد باقر ان کو کہا جاتا ہے۔ آگے ان کے پھر بیٹے امام جعفر الصادق ہیں۔ تو امام محمد باقر، ان کی ملاقات حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے ہوئی، اور بہت سی احادیث انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی۔ تو اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں بہت بیمار ہوں، تو میری وراثت کا کیا بنے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی تیری موت کا وقت نہیں آیا، تیری عمر بہت لمبی ہوگی، میری اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اور اس سے تیری ملاقات ہوگی۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت امام باقر سے ہوئی۔ حضرت امام باقر جو ہیں انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے بہت سی احادیث روایت کی ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بے ہوش ہیں تو کیا کیا؟ وضو کیا، اور وضو والا پانی ان پہ ڈالا، یا کہا کہ یہ پانی ان پہ ڈالو۔ تو حضور کے وضو کا پانی ان پہ ڈالا گیا تو ان کی بے ہوشی ختم ہو گئی، اور اتنا ہوش آ گیا کہ وہ سب کچھ دیکھتے سمجھتے ہیں، اور وہ میراث کے بارے میں انہوں نے پوچھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی حضور کے جسم مبارک سے جو مس ہوا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی کہ اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی مشکل کشا بنا دیا، اس سے مشکلیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور یہ چیز دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس چیز کا حضور کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے وہ چیز مشکل کشا ہو جاتی ہے، اور وہ اس سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ چنانچہ دیکھیے بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اس سے پہلے ایک اور چیز جو ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فیض حاصل کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس چیز کا حضور کے ساتھ تعلق ہو جائے وہ چیز، اس سے فیض حاصل ہوتا ہے، اس سے مشکلیں دور ہوتی ہیں، اور دنیا و آخرت کے فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عقیدہ اور نظریہ تھا۔ اب بہت سی احادیث اس سلسلہ میں موجود ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس چیز کے ساتھ تعلق ہوا اس سے انہوں نے تبرک حاصل کیا، اس سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن شاہد بدرم من الانصار، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ اور کون سے صحابہ؟ ممن شاہد بدرم من الانصار، انصار میں سے جو بدر میں شامل ہوئے تھے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام سارے ہی شان والے ہیں، لیکن اس میں بھی مختلف کیٹاگریز ہیں۔ بدر میں جو شامل ہوئے 313
اور ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی، ان کا شان دوسروں سے بلند ہے۔ اسی طرح جو حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے ان کی شان بھی دوسروں سے بلند ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کی شان بعد والوں سے بلند ہے۔ تو یہ مختلف یعنی فتح مکہ کے بعد حالات یکسر بدل گئے، اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ فتح مکہ سے پہلے اور حالات تھے، حدیبیہ سے پہلے اور زیادہ سخت تھے، بدر کے موقع پہ بہت زیادہ سخت تھے۔ تو بدری جو صحابہ کرام ہیں ان کی ایک خاص شان ہے اور ان کا درجہ اور مرتبہ ہے، اور خاص طور پر اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو بدر میں شامل ہوئے تھے، انصار میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں۔ انہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ قد انکرت بصری، انہوں نے کہا کہ حضور میری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ یعنی یہ مدینہ شریف کے کسی محلے میں رہتے تھے اور اپنے محلے کی مسجد میں یہ نماز پڑھاتے تھے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ، ان کے گھر اور مسجد کے درمیان میں کوئی نالا بہتا تھا، جب بارش ہوتی تو اس میں پانی آ جاتا، تو اس پانی کی وجہ سے پھر یہ اس نالے کو عبور نہیں کر کے مسجد میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ویسے تو چلے جاتے تھے، لیکن بارش وغیرہ کے موسم میں جب پانی آ جاتا تو پھر وہ اس کو عبور نہیں کر سکتے تھے۔ تو کہتے ہیں فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ، جب کبھی بارش ہوتی ہے، وَسَالَ الْوَادِي، اور وہ وادی، وہ نالا بہتا ہے، الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، جو میرے اور ان کے درمیان ہے، یعنی میری قوم مسجد کے درمیان۔ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي بِهِمْ، تو ایسی صورت میں جب وہ بارش وغیرہ ہو اور پانی اس ندی میں بہہ رہا ہو تو پھر میں ان کو نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا۔ وَوَدِدتُّ یا رسول اللہ أَنَّكَ تَأْتِینِی فَتُصَلِّی فِی بَیْتِی، میری خواہش یہ ہے کہ حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر تشریف لا کے میرے گھر میں نماز پڑھیں۔ حضور سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر میں آ کے نماز پڑھیں۔ فَأَتَّخِذَهُ مُصَلَّى، پھر اس جگہ کو میں مصلی بنا لوں کہ اسی جگہ میں نماز پڑھا کروں جہاں آپ نماز پڑھیں۔ اب بات تو بڑی سمپل تھی کہ ٹھیک ہے بھئی تم اگر مسجد میں نہیں جا سکتے، درمیان میں ندی بہتی ہے، جب نہیں جا سکتے تو گھر میں کوئی ایک کمرہ خاص کر لو جو پاک صاف ہو، تو وہاں نماز پڑھ لیا کرو۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں حضور آپ تشریف لائیں، آپ جس جگہ نماز پڑھیں گے اس جگہ کو میں مصلی بناؤں گا، وہیں پر پھر میں نماز پڑھا کروں گا۔ تو حضور نے بھی منع نہیں فرمایا، حضور اپنے غلاموں پہ کرم فرمایا کرتے تھے۔ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأفعل ان شاء اللہ، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کسی دن آئیں گے۔ فغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر حین ارتفع النہار، پس صبح حضور گئے جب سورج اوپر چڑھ گیا، یعنی دن خوب روشن ہو گیا، تو دن چڑھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأذنت له، حضور نے
گھر کے اندر آنے کی اجازت مانگی تو وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کو عرض کیا کہ حضور تشریف لائیں۔ اب یہ بھی مثلاً طریقہ ہے آج کل کے دور میں، تو بیل وغیرہ ہوتی ہے، ٹیلی فون کیا جاتا ہے، تو کسی کے بھی گھر میں جانے کے لیے اجازت جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے، چاہے دروازہ کھلا بھی ہو تو پھر بھی گھر والوں کی اجازت یعنی ان کو اطلاع ہونی چاہیے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور تشریف لائے، فلم یجلس حین دخل البیت ثم قال این تحب ان اصلی فی بیتک۔ تو حضور جب تشریف لائے تو بیٹھے نہیں، فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں۔ فاشرت له الی ناحیۃ من البیت، گھر کا ایک کونا تھا الگ جگہ، تو میں نے اشارہ کیا کہ حضور یہاں پہ۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے تکبیر کی، فقمنا فصففنا، ہم بھی کھڑے ہوئے، ہم نے صف باندھ لی حضور کے پیچھے۔ فصلی رکعتین ثم سلم، تو حضور نے 2 رکعتیں پڑھی پھر سلام پھیرا۔ پھر آگے ہے کہ حضور کے لیے انہوں نے کچھ کھانے کے لیے تیار کیا ہوا تھا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا، اور آگے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ تشریف لائیں، جہاں آپ نماز پڑھیں گے اسی کو میں مصلی بناؤں گا، وہیں پہ میں نماز پڑھوں گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں، ویسے تو نماز کسی بھی پاک صاف جگہ پہ پڑھی جا سکتی ہے، گھر کے اندر کوئی بھی پاک صاف جگہ ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب حضور کے وہاں قدم لگ جائیں گے تو برکت اور زیادہ ہوگی، اور زیادہ ثواب ہو جائے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گویا اس کی تصدیق فرمائی۔ اب یہاں ایک بات ہے، یہ ہیں شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز، یہ خانہ کعبہ کے امام تھے، وہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے بلانا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور اس چیز کا دروازہ کھولنا غلو اور شرک کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں سے ایسا واقعہ ہوا ہے، ہم اللہ سے اس کی عافیت طلب کریں۔ اب خصوصیت تو تب ہوگی نا کہ جب حضور کہیں بھئی میں نے تو یہ کیا ہے، اور کسی سے ایسے کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات، شرک کیا ہوتا ہے کہ ایسا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے مانا جائے تو یہ شرک ہوگا۔ تو اب معاذ اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ بیٹھے گا تو وہاں برکت ہوگی، تو کسی اور کے بیٹھنے سے برکت مانی جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان بیٹھنے سے پاک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو صحابی نے فرمایا کہ یہاں برکت ہوگی اس جگہ۔ تو اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی غلام بھی کسی جگہ بیٹھا جائے تو یہ سمجھا جائے کہ یہاں بھی زیادہ برکت ہوگی، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اور یہاں تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ حدیث میں ہے حضور بیٹھتے ہیں برکت، باقیوں برکت نہیں ہوتی۔ دوسری جگہ کہتے ہیں بھئی حضور بھی تو ہم ہی جیسے ہیں نا، ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ وہاں پھر وہ یعنی قل انما انا بشر مثلکم یاد آ جاتا۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو درجہ مرتبہ عطا فرمائے، حضور کے قدموں کی برکت سے جس کو درجہ ملے اس کی آمد سے بھی برکت ہو جاتی ہے۔ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا حضرت عباس ان کو یعنی ان کے پاس حاضر ہوئے، ان کو بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی،
اور دعا کس طرح کی کہ یا رب ذوالجلال پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلہ سے دعا کیا کرتے تھے، پس تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، اور اب بے شک ہم اپنے نبی کے چچا محترم حضرت عباس ان کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں تو ہم پہ بارش نازل فرما۔ پس ان پہ بارش ہوئی۔ حضرت عباس حضور کے چچا کے وسیلہ سے دعا مانگی گئی، تو اب پہلے حضور کے وسیلہ سے دعا مانگتے تھے، تو اب حضرت عباس کے حضور کے چچا ان کے یعنی ان کا تعلق حضور کے ساتھ ہے، تو ان کے وسیلہ سے دعا مانگے گی تو پھر بارش ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے برکتیں عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان جب سفر کرتے تو خاص ان جگہوں پہ نماز پڑھتے جہاں حضور نے دوران سفر نماز پڑھی تھی۔ حضور نے ایک سفر فرمایا، یعنی ہجرت کے بعد ایک سفر فرمایا حضور نے مکہ شریف کی طرف، جب حضور عمرہ کے لیے گئے اور حدیبیہ کا واقعہ ہوا۔ پھر اگلے سال اس عمرے کی قضا کی گئی۔ پھر 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے حضور تشریف لے گئے۔ پھر 10 ہجری میں حضور حج کے لیے تشریف لے گئے۔ تو یہ 4 سفر معروف ہیں کہ حضور مکہ شریف گئے اور آئے ہجرت کے بعد۔ اب حضور نے اتفاقاً کسی جگہ قیام فرمایا کہ سفر ہوتا تھا تو عام روٹین کے مطابق صبح سے دوپہر تک چلنا ہے جی، پھر آرام کرنا ہے، ہو سکتا ہے پچھلے ٹائم پھر کچھ سفر کیا جائے۔ تو جہاں کہیں عموماً یہ ہوتا تھا کہ پانی کا چشمہ ہے وہاں ٹھہر جائیں، کوئی ٹھہرنے کی جگہ۔ تو اب سفر میں حالات کے مطابق جہاں کہیں موقع ملا حضور ٹھہر گئے، وہاں قیام فرمایا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر وہ جب سفر کے لیے نکلتے تو پھر وہ خاص ان کو پتا تھا، چونکہ وہ ساتھ تھے سفروں میں، تو وہ پہلے سے اہتمام کرتے بھئی ہم نے چونکہ حضور نے دوپہر کو یہاں قیام کیا تھا، ہم دوپہر کو یہاں ٹھہریں گے، رات حضور نے یہاں گزاری تھی ہم یہاں گزاریں گے۔ تو جس طرح جہاں حضور نے، وہ تو اتفاقاً ہوا لیکن یہ ارادہ تن کرتے، اور پھر جس جگہ پہ حضور نے نماز پڑھی تھی وہیں پہ وہ نماز پڑھتے، اسی جگہ پہ۔ ساری اللہ کی زمین ہے لیکن جس جگہ حضور نے نماز پڑھی اسی جگہ نماز پڑھتے۔ اور یہ بخاری شریف ہے، اس میں ہے کہ اب جب تم مکہ شریف کی طرف جا رہے ہو تو رستے میں ایک جگہ وہ یعنی یہ تھا کہ اس جگہ حضور نے قیام کیا تھا، بعد میں کسی محبت والے نے وہاں مسجد بنوا دی کہ یہاں حضور نے قیام کیا تھا جی، یہاں مسجد بنا دیں۔ اب مسجد بنانے والے کو تو اتنا معلوم تھا کہ یہ جگہ ہے، اتنا اس جگہ حضور نے قیام کیا تھا، اور جہاں ان کو مناسب جگہ ملی محبت سے انہوں نے مسجد بنا دی کہ اس جگہ حضور کا قیام تھا، چلو مسجد بنا دیں، مسافر جو نماز پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ معلوم تھا کہ مسجد یہاں بنی ہے، اس سے 10-20 قدم ادھر حضور نے قیام کیا تھا اور یہاں پہ نماز پڑھی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں، فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ۔ حضرت ان کے جو آگے راوی ہیں حضرت نافع، جو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک مسجد بن گئی ہے، لیکن وہ مسجد اس جگہ سے کچھ تھوڑی سی چند قدم ہٹ کے بنی ہوئی ہے جہاں حضور نے قیام کیا تھا، جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی۔ وَقَدْ ابْتُنِیَ ثَمَّ مسجد، وہاں ایک مسجد بنا دی گئی ہے۔ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس مسجد میں نماز
نہیں پڑھتے تھے. کانا یترکہ ان یسارہ ورائہ، اپنے بائیں ہاتھ پہ اپنے پیچھے اس کو چھوڑ دیتے تھے. وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْإِرْكِ نَفْسَهُ، خاص اس جگہ جہاں وہ حضور نے نماز پڑھی تھی اس جگہ وہ پڑھتے تھے، مسجد کو چھوڑ دیتے. مسجد میں نہیں پڑھتے کہ مسجد اس سے چند قدم ہٹ کے بنی ہوئی، جس نے بعد میں بنائی اس نے تو صرف اندازے سے کہ جہاں حضور نے قیام کیا تھا، لیکن ان کو ایگزیکٹ اس جگہ کا پتہ تھا جہاں حضور نے قیام فرمایا تھا اور نماز پڑھی تھی. وہ مسجد میں نہیں بلکہ وہاں نماز پڑھتے تھے. اور آگے فرماتے ہیں وَقَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّحْوِ فَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ. حضرت عبداللہ بن عمر جب وہ راہ جاتے تو زور کی نماز نہ پڑھتے حتیٰ کہ اس جگہ آ جاتے وہاں زور پڑھتے، کیونکہ حضور نے وہاں نماز پڑھی تھی. تو جس جگہ پہ حضور نے نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز پڑھی ہے، تو ایسے یعنی ارادتاً اس طرح چلتے کہ ظہر کے وقت وہاں پہنچیں اور وہاں نماز پڑھیں. اب دیکھیے یہ کتاب ہے میرے پاس، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک شخص ہوئے ہیں ابن تیمیہ، بڑے مشہور ہوئے ہیں. تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے صحابی رسول، ان کی حضور نے تربیت کی، ان پہ انہوں نے شرک کا فتویٰ لگا دیا، اور فتویٰ بھی اسی حدیث کی وجہ سے کہ یہ جی شرک ہے. وہ کہتے ہیں وَذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إِلَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ تعالی، یہ اللہ کے ساتھ شرک کا ذریعہ ہے. اب یہ بات صحابہ کرام کو تو سمجھ نہیں آئی، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر سے آگے جن راویوں نے اس کو روایت کیا، امام بخاری کو بھی یہ شرک سمجھ نہیں آئی، انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. لیکن یہ 700 سال بعد یہ ہوئے اور ان کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ یہ شرک. تو ایک نظریہ ہے وہ جو آج لوگ پیش کر رہے ہیں کہ جی 1400 سال کسی کو قرآن و حدیث کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھ آ گئی. اور ایک نظریہ ہے صحابہ کرام کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا کیا نظریہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں قدم لائے جائیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ برکت والی ہے، اور وہاں سے برکت حاصل کرتے تھے کہ یہاں سے یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہاں سے برکت حاصل ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ بھی تھا. اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے خیبر میں، خیبر کے اندر حضور تشریف لے گئے. خیبر کی جنگ بڑی مشہور ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے خیبر میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار تھے، آنکھیں دکھ رہی تھیں، تو آپ اس سفر میں حضور کے ساتھ نہیں گئے، پیچھے رہ گئے. پھر بعد میں خیال آیا کہ حضور تو تشریف لے گئے، میں پیچھے رہ گیا ہوں، آپ بھی چل پڑے اور جا کے حضور کے ساتھ مل گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں بہت سے قلعے تھے، بہت سے یعنی علاقہ فتح کر لیا. ایک قلعہ جو ہے وہ بڑا مضبوط تھا اور پہاڑ کے اوپر تھا، اور پہاڑ کے اوپر جو قلعہ اس کو فتح کرنا مشکل ہے، کیونکہ نیچے سے جو جا رہے ہیں وہاں پہ حملہ کرنے کے لیے، اوپر والے جو ان کے لیے آسان ہے ان پہ حملہ کرنا، پتھراؤ کر سکتے ہیں، تیر پھینک سکتے ہیں، کچھ بھی. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا، امیر لشکر بنایا اور ان کو بھیجا. صحابہ کرام ان کی کارکردگی میں گئے، دن بھر انہوں نے محاصرہ رکھا، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا. وہ قلعے کا دروازہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا، مضبوط قلعہ تھا. شام کو واپس آ گئے. دوسرے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا، ان کو جھنڈا دیا اور ان کو بھیجا، اور وہ گئے، دن بھر وہاں رہے، محاصرہ کیا، لیکن فتح نہیں ہوا قلعہ. واپس آ گئے شام کو. اب شام کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 مرتبہ اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ 3 مرتبہ حضرت سلمہ بن اقوا ان سے روایت کی ہے، اور 4 مرتبہ حضرت سہل بن سعد سے روایت کی ہے، اور امام مسلم نے ان دونوں صحابہ سے اس کے علاوہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ جب پہلے دن حضرت ابو بکر کو امیر لشکر بنایا، شام کو واپس آ گئے، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ دوسرے دن حضرت فاروق اعظم کو امیر لشکر بنایا، وہ بھی شام کو واپس آ گئے، دن بھر لڑائی بھی ہوتی رہی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اب شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا یفتح اللہ علی یدیہ، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائے گا۔ کل کیا ہونا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بتا دیا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ حالانکہ 2 دن جنگ ہوتی رہی، نہیں فتح ہوا، لیکن فرمایا کہ کل فتح ہو جائے گا، اور کل امیر لشکر ایسے آدمی کو بنایا جائے گا کہ جس کے ہاتھ پر فتح حاصل ہو جائے گی۔ اور اس کی کیا شان ہے؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور یعنی ایک تو یہ کہ اس کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کا پیارا ہے، اور دوسری چیز وہ اللہ رسول کی محبت۔ دیکھیں، اللہ رسول سے محبت تو سب کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن جس کو جھنڈا ملے گا اس کو ساتھ یہ بھی سرٹیفکیٹ ملے گا کہ یہ سچا ہے اللہ رسول کی محبت میں۔ زبانی کلامی دعوے تو ہوتے ہیں نا، لیکن اس کو یہ بھی سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ اللہ رسول کی محبت میں یہ سچا ہے اور اللہ رسول کا بھی پیارا ہے، کہ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے تو رات گزارنی مشکل ہو گئی کہ صبح کب ہوگی، اور کون وہ خوش نصیب ہوگا جس کو جھنڈا ملے گا، امیر لشکر بنایا جائے گا، جس کو یہ بھی ساتھ پروانہ مل جائے گا کہ یہ فاتح خیبر ہے اور یہ اللہ رسول سے محبت کرنے میں سچا ہے، اللہ رسول کا پیارا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی امارت کی خواہش نہیں کی کہ میں امیر بن جاؤں، امیر سے مطلب امیر لشکر، لشکر کا سربراہ بن جاؤں، جرنیل بن جاؤں، لیکن اس دن میں نے بھی خواہش کی کہ کاش مجھے ہی امیر لشکر بنا دیا جائے۔ اور فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں نے بہانے سے، یعنی حضور کے سامنے گیا، شاید حضور مجھے دیکھ کر ہی مجھے پھر جھنڈا دے دے۔ تو باقی صحابہ کرام بھی ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس کو امیر لشکر بنایا جائے، لیکن جب حضور کے سامنے سب گئے، حضور کے لب مبارک لے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ اینا علی بن ابی طالب، کہاں ہے علی بن ابی طالب؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ انہو یشتکی عینیہ، ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، اور آنکھیں بھی اتنی دکھتی ہیں کہ وہ خیمے کے ایک کونے میں لگے بیٹھے ہیں، بہت تکلیف میں۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اچھا ٹھیک ہے، مجھے تو علم نہیں تھا، چلو کسی اور کو دے دیتے ہیں، نہیں فرمایا نہیں، جاؤ لے کے آؤ۔ حضرت علی کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا، اور بعض روایات میں کہ حضرت علی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہے ہیں، اتنی آنکھیں دکھ رہی ہیں، اتنی تکلیف اور پریشانی میں کہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہے ہیں،
اور حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے تو کیا کیا؟ فَبَصَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، حضور نے کوئی دوائی نہیں ڈالی، اپنا تھوک مبارک لعاب دہن مبارک اپنی انگلی پہ لگا کے ان کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ فَبَصَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فَبَرِئَ، اسی وقت مکانہ، اسی وقت ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ جیسے ہی حضور کا لعاب دہن مبارک، حضور کا تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں لگا، اسی وقت ان کی آنکھیں ٹھیک ہو، حتیٰ کأنہ لم یکن بہ شیء، گویا کہ ان کو کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ جیسے ہی حضور کا لعاب دہن مبارک لگا فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اب حضرت علی کو جھنڈا دیا اور بھیجا۔ حضرت علی نے کہا بھئی ان سے ہم جنگ کریں جا کے۔ حضور نے فرمایا کہ تم آرام سکون کے ساتھ جاؤ اور وہاں جا کے ان کے سامنے جا کے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ بھئی مسلمان ہو گئے پھر تمہاری کیا کیا ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوگی۔ فَوَاللَّهِ لَأَن يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ایمان نصیب ہو جائے، ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے، ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے، یعنی صرف ایمان نہیں فرمایا، لَأَن يُهْدَى، کسی کو ہدایت مل جائے، تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پہلے مسلمان ہو لیکن اس کا کردار ٹھیک نہ ہو، تو اس کا کردار ٹھیک کر دو۔ ہو سکتا ہے کلمہ پڑھتا ہو، دعویٰ ایمان کا کرتا ہو، اس کے عقائد درست نہ ہو، اس کے عقائد درست کر دو۔ تو غیر مسلم ہے اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو، بد عقیدہ ہے اس کا عقیدہ درست کرو، بد عمل ہے اس کا عمل درست کرو، کسی بھی صورت تمہاری وجہ سے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے تو فرمایا کہ تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں سب سے قیمتی چیز جو ہوتی تھی نا، جو مال، وہ سرخ اونٹ ہوتے تھے، تو اس لیے اسی کی مثال دی جاتی تھی کہ وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے، آج کے دور میں یوں کہہ لیں کہ یہ بنگلے کوٹھیوں سے بہتر تمہارے لیے یہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی ایک آدمی کو تمہاری وجہ سے ہدایت مل جائے، ہدایت میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کو اسلام کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے، بد عقیدہ ہے تو اس کا عقیدہ درست ہو جائے، بد عمل ہے تو اس کا عمل درست ہو جائے، تو اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو کیا ہوا کہ کسی کافر کو مارنے کی بجائے اگر اس کو ہدایت مل جائے، اس کو آدمی ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے تو یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ لڑائی میں اس کو قتل کیا جائے، اس کو ہدایت دے دی جائے تو یہ سب کے لیے بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی پہلے تو تم نے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے اور اسلام کے احکام ان کو بیان کرنے ہیں، تمہاری وجہ سے اگر کسی کو بھی ہدایت مل جائے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب اس میں جو دوسری تاریخ کی کتاب میں ہے امام ابن اسحاق، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا، پہلے تو لعاب دہن مبارک لگایا ان کی آنکھوں میں، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، ان کو جھنڈا دیا اور فرمایا جاؤ۔ حضرت علی گئے اور جا کے قلعہ کے نیچے آپ نے وہاں جھنڈا گاڑ دیا، کیونکہ وہ خیبر میں یہودی تھے تو قلعہ کے اوپر سے دیوار سے ایک یہودی نے پکار کے پوچھا کہ جھنڈا گاڑنے والے تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا انا علی بن ابی طالب، میرا نام علی بن ابی طالب ہے۔ آپ نے جا کے جھنڈا گاڑا نا وہاں پہ، تو دروازہ تو بند تھا نا، دیوار کے اوپر سے ایک یہودی نے پکار کے کہا بھئی تم کون ہو؟ من انتا؟
فرمایا آنا علی بن ابی طالب، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ تو وہ یہودی جو تھا وہ چیخنے پکارنے لگا اور اس نے کہا اس کتاب کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اپنے لوگوں کو کہنے لگا کہ تم غالب ہو، یعنی اپنے لوگوں کا تم مغلوب ہو گئے، اور حضرت علی سے کہا کہ تم غالب ہو۔ وہ چیخو پکار سن کے اس کے لوگ آگے، بھئی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا آج تمہارا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ ان کو کہا کیسے بھائی، خاموشی سے بیٹھ آرام سے، 2 دن تو جنگ ہوتی رہی، وہ نہیں فتح کر سکے تو آج کیسے فتح ہو جائے گا؟ تمہیں جہاں بیٹھے بیٹھے کیسے پتہ چل گیا کہ فتح ہو جائے گا؟ دروازہ بند ہے، مضبوط ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، تو کیسے فتح ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے، اپنی دینی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو شخص اس قلعے کو فتح کرے گا اس کا نام علی بن ابی طالب ہوگا۔ تو آج وہ جھنڈا لے کے آ گیا، اس نے جھنڈا گاڑ دیا، تو پھر آج تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ پھر وہ مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے پکڑا اور اکھاڑ کے رکھ دیا۔ دروازہ دیکھیں، وہ مضبوط قلعے کی دیوار کے اندر تھا، تو اس کو یوں ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مل کے بعد میں 40 آدمی مل کے اس دروازے کو نہیں اٹھا سکتے تھے، تو حضرت علی نے اس کو یعنی، تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس دروازے کو کیسے اکھاڑ پھینکا؟ تو فرمایا یہ قوت ربانیہ تھی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خاص قوت اور طاقت تھی۔ تو بہرحال جو خاص بات میں نے یہاں جو اس سے میں نے ریلیونٹ جو متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک لگایا، حضرت علی کی دکھتی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، برکت حضور کے لعاب دہن مبارک کی حاصل ہوئی، اور حضور نے خود اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھوں میں وہ اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ جانتے ہیں، اور آپ نے صحابہ اکرام کو بھی یہ بتایا کہ دیکھیں نبی اور عام آدمی میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارا کیا ہے، ہمارے تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں جن سے بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک بے شمار احادیث ہیں، کہیں حضور کا لعاب دہن مبارک وہ حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگتا ہے تو سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کہیں حضرت علی کی آنکھ پہ لگتا ہے تو دکھتی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک ہانڈی جو پک رہی تھی اس میں ڈالا، آٹے میں ڈالا، تو تھوڑا سا سالن اور تھوڑی سی آٹا جو ہے وہ اتنے زیادہ صحابہ اکرام کو وہ کفایت کر گیا، سب نے وہ روٹی کھا بھی لی، ہانڈی بھی اسی طرح اور آٹا بھی اسی طرح۔ تو حضور کے لعاب دہن مبارک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب ایک اور آخری بات جو ہے وہ اسی سلسلہ میں، حضور کی برکت، جس چیز کا حضور کے ساتھ تعلق ہو جائے وہ چیز برکت والی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بردہ، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور جعرانہ بین مکہ والمدینہ، مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان میں ایک جگہ جعرانہ، یہ مکہ شریف سے قریب ہے، وہاں تشریف فرما تھے، اور حضرت بلال حبشی بھی حاضر تھے۔ تو ایک اعرابی آیا تو اس نے کہا الا تنجز لی ما وعدتنی، جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کچھ دینے کا، اونٹ پیسے وغیرہ، تو آپ پورا نہیں کریں گے؟ فقال له ابشر، حضور نے اسے فرمایا کہ تجھے خوشخبری ہو۔ وہ بیچارہ کوئی دیہات کا رہنے والا کھڑ کس کا آدمی ہوگا،
فقال قد اکثرت علی من ابشر، اس نے کہا پہلے بتھیری آپ خوشخبریاں دے چکے ہیں، مجھے تو مال چاہیے، مال جو وہ مجھے چاہیے۔ تو فاقبل علی ابی موسیٰ و بلال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے چہرہ انور پھیرا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال حبشی کی طرف متوجہ ہوا، کہیئۃ الغضبان، جیسے آدمی ناراض ہوتا ہے، یعنی اس کو اتنی بڑی حضور نے یعنی ایک اوپن دعوت دی، وہ جو بھی مانگ لیتا، جنت مانگ لیتا، کچھ بھی مانگ لیتا، اس کو اس وقت مل جانا تھا، لیکن وہ اس نے کہا نہیں، مجھے تو وہ پیسے چاہیے۔ تو حضور نے ان دونوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا رد البشرا، اس آدمی نے تو بشارت کو رد کر دیا ہے، فاقبلا انتما، تم دونوں قبول کر لو، حضرت ابو موسیٰ حضرت بلال حبشی۔ قالا قبلنا، ان دونوں نے عرض کیا حضور ہم نے قبول کی وہ خوشخبری۔ ثم دعا بقدح فیہ ماء، اب حضور ان کو انعام عطا فرماتے ہیں، کیا؟ ایک پیالہ منگایا جس میں کچھ پانی ہے، فغسل یدیہ ووجہہ، حضور نے اپنے ہاتھ اور اپنا چہرہ اس پیالے کے اندر دھویا، ومج فیہ، اور اس میں کلی کی، یعنی منہ میں پانی ڈال کے پھر وہ پانی اسی پیالے میں حضور نے ڈالا۔ ثم قال اشربا منہ، تم دونوں، حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ تم دونوں اس سے پیو۔ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا، اور اس کو اپنے چہروں پہ اور اپنے یعنی گلے پہ اس کو ڈال لو، یہ ان دونوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ وَأَبْشِرَا، اور خوش ہو جاؤ، خود حضور عطا فرما رہے ہیں، جس پانی میں حضور نے اپنے ہاتھ دھوئے، اپنا چہرہ دھویا اور اس میں کلی کی، تو یہ برکت والا پانی ہے، تو ان کو عطا فرما رہے ہیں کہ اس کو پیو اور اس کو چہرے اور اپنے نہر، یہ حلق کو کہتے ہیں، اس پہ ڈالو۔ وَأَبْشِرَا، دونوں کو خوشخبری ہو۔ اب یہ بھی کس چیز کی خوشخبری؟ ظاہر بات ہے سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ مومن کے لیے جنت ہے، تو جنت کی خوشخبری ہوگی۔ فَأَخَذَ الْقَدْحَ، ان دونوں نے وہ پیالہ پکڑ لیا، فَفَعَلَا، تو جیسے حضور نے فرمایا تھا اسی طرح کیا، یہ اس میں سے پیا بھی اور اس کو اپنے چہرے پہ اور اپنے گلے پہ اس کو ڈالا۔ فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ، وہ چونکہ سفر میں تھے نا، خیمہ لگا ہوا تھا، اور خیمے کے اندر حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ، یہ بھی خیمے کے اندر سے یہ سارا معاملہ سن رہی تھیں کہ اس کو خوشخبری دی، اس نے رد کر دی، ان دونوں سے فرمایا تم قبول کر لو، انہوں نے قبول کر لی، حضور نے پانی ان کو دیا، وہ برکت والا پانی جس میں حضور نے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا اور اس میں کلی کی، اور فرمایا اس کو پیو اور اپنے چہروں پہ اور گلے پہ ڈالو، یہ سارا انہوں نے پردے کے پیچھے سے انہوں نے سنا۔ تو انہوں نے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے پکار کے کہا ان افضل لامکما، تو سارا پانی خود ہی نہ استعمال کر لینا، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ بچانا، ام المومنین ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں، تو اس لیے فرمایا سارا خود ہی نہ لے جانا، اپنی ماں کے لیے بھی یہ برکت والا پانی کچھ بچانا۔ فَأَفْضَلَ لَهَا مِنْهَا طَائِفَةٌ، تو پھر انہوں نے ان کے لیے بھی تھوڑا سا پانی اس میں سے بچایا۔ تو جس چیز کی حضور کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتی ہے، وہی چیز پھر دوسروں سے زیادہ بڑھ کے برکت والی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا